ہاں بکواس پر آپ کو خوش آمدید۔ خمار ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ وقت بدل چکا ہے۔ وہی فائز جو کبھی اپنے دوستوں کی مدد کرتا تھا، آج خود اپنے لیے اپنی ضمانت کروانے کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی۔ حیرت ہے کہ اس کی ماں نے کوئی زیور کوئی پیسہ نہیں رکھا تھا اپنے پاس جو اپنے بیٹے کی ضمانت کروا سکتی۔ اتنا بھی کوئی ایک دم سے کنگلا نہیں ہو جاتا۔ کروڑوں کی گاڑیاں تھی، لاکھوں کا نہیں بلکہ کروڑوں کے زیور تھے۔ وہ سب کچھ تو نیلام نہیں ہو سکتے نا۔ سوٹ کیس میں بھر کر لے کر گئی ہوں گی نا یہاں سے، اپنے بیٹے کو پیسے دیتی کہ ضمانت کروا لینا۔ بہرحال ڈرامہ ہے، اسے اسی طرح لے کر چلنا ہے۔ کہکشاں بیگم اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی بہو کی ماں کے گھر پناہ لینے آ چکی ہیں، لیکن یہاں پر دلارا کے تو تیور ہی بدلے ہوئے ہیں۔ انجان بن کر پہلے انہیں گلے لگاتی ہیں اور پھر ان کے منہ سے ان کی حقیقت جان کر افسوس کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ 2-3 دن کے لیے تو آپ کو رکھ سکتی ہوں، اصل میں مجھے بھی انگلینڈ جانا ہے ارجنٹ، اور میرے پیچھے گھر کو مجھے بند کر کے ہی جانا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ آپ اپنا بندوبست کر لیں گی جلد ہی۔ وہیں سمدھن جو ایک دوسرے سے کروڑوں کی باتیں کرتی تھی، ہیرے جواہرات، زیورات، خاندانی بینک بیلنس، آج کہکشاں بیگم نظریں نہیں ملا پا رہی اپنے سمدھن سے۔ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ان پر ایسا وقت بھی آئے گا جس کے سامنے شیخیاں بگاڑتی تھی، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے گا۔ وہیں فائز تو پہلے اپنے مینیجر سے پیسے مانگتا ہے تو وہ صاف منع کر دیتا ہے، آپ کو پتا ہے میرا تو گزارا اس نوکری سے ہی ہوتا تھا، سب کچھ ختم ہونے کے بعد میں تو خود مانگ تانگ کر گزارا کر رہا ہوں، میں کہاں سے 2 لاکھ آپ کو دوں۔ وہیں دوسری طرف فائز اپنے دوست کے پاس جاتا ہے اس سے مدد مانگنے کہ تیرے ہر مشکل وقت میں نے تیرا ساتھ دیا، اب مجھ پر مشکل گھڑی ہے تو مجھے مایوس نہ کرنا۔ تو دوست کی شکل دیکھ کر ہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ صاف جواب دے گا۔ اب یہاں پر روفی ہی ہے جو فائز کی مدد کرے گا، اسے واپس آ جانا چاہیے اب۔ وہیں دوسری طرف آپ دیکھیں گے حریم کئی دن ریسٹ کرنے کے بعد بالآخر آفس دوبارہ سے جوائن کرتی ہے اور اسے دیکھ کر مدثر صاحب بہت خوش ہیں۔ ایسے میں ان کی بیوی آفس آ جاتی ہے اور اسے دیکھ کر حیران کہ ذل ہما تم یہاں؟ جواب میں ذل ہما کہتی ہے کیوں، امید نہیں تھی، میں آفس نہیں آ سکتی کیا؟ ویسے آپس کی بات ہے مدثر حسن، اتنی تعریف تو تم نے کبھی میری بھی نہیں کی۔ تم مردوں کو نہ ہمیشہ پرائی عورتوں میں خصوصیات نظر آتی ہیں۔ وہ پاس بیٹھی حریم کو بات لگا جاتی ہے اور حریم تو کبھی یہ برداشت ہی نہیں کر پاتی کہ کوئی اس کے کردار پر انگلی اٹھائے۔ وہ چپ کر کے اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور یہاں مدثر صاحب ذل ہما پر ناراض ہوتے ہیں کہ تم یہاں آفس آئی کس لیے ہو؟ میرے سٹاف کو ذلیل کرنے کے لیے؟ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم گھر اور باہر ایک جیسا بیہیو کرو۔